السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ میں لیسن نمبر 45 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 258۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی، کیا نہیں دیکھا تو نے اس شخص کی طرف، حاج ابراہیم، جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، ان یہ کہ آتاہ، دی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے، الملک، بادشاہی یا حکومت۔ اس قول ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی، میرا رب وہ ہے جو یحیی، زندگی بخشتا ہے، ویمیت، اور موت دیتا ہے۔ قولا، تو اس نے کہا، انا احیی، میں زندگی دیتا ہوں، وامیت، اور میں موت دیتا ہوں۔ قولا، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ یأتی بالشمس، پس بے شک اللہ تعالیٰ لاتا ہے سورج کو، من المشرق، مشرق سے، فأتی بہا، تو لے آ اس کو، من المغربی، مغرب سے، فبہت الذی، پس حیران رہ گیا، الذی، وہ شخص کفر، جس نے کفر کیا تھا۔ اللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین، ظالموں کی قوم کو۔ آیت نمبر 259 ہے، او کالذی، یا اس شخص کی طرح، مرہ، جو گزرا، علی قریۃ، ایک بستی پر، وہی خاویۃ، اور وہ گری ہوئی تھی، علی عروشہا، اپنی چھتوں پر۔ قولا، تو کہا اس نے، انا یحیی، کس طرح زندہ کرے گا، ہذہ، اس کو، اللہ تعالیٰ، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد۔ فاماتہ اللہ، تو مار دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے، مئۃ عام، 100 برس اس کو موت دے دی، ثم بعثہ، پھر اسے زندہ کیا۔ قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کم لبثت، کتنی دیر تو رہا۔ قولا، کہا اس نے، لبثت یوما، رہا میں ایک دن، او بعد یوم، یا دن کا کچھ حصہ۔ قولا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بل لبثت، بلکہ تو رہا، مئۃ عام، 100 برس۔ فانظر، تو دیکھ، الی طعامک، اپنے کھانے کی چیزوں کی طرف، وشرابک، اور اپنے پینے کی چیزوں کی طرف، لم یتسنہ، کہ نہیں وہ بگڑی یا نہیں گلی سڑی۔ وانظر، اور تو دیکھ، الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف، ولنجعلک، اور تاکہ ہم بنا دے تجھ کو، آیۃ، نشانی، ایک نشانی، للناس، لوگوں کے لیے۔ وانظر، اور تو دیکھ، الی العظام، ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها، کیسے ہم چڑھاتے ہیں اس کو یا جوڑتے ہیں ان کو، ثم نکسوها، پھر ہم پہناتے ہیں ان کو، لحما، گوشت، فلما تبینا، پھر جب خوب واضح ہو گیا، لہو، اس کے لیے، قال، اس نے کہا، اعلم، میں جانتا ہوں، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 260 ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، ارینی، تو دکھا مجھے، کیف تحیی، کیسے تو زندہ کرے گا، الموتیٰ، مردوں کو۔ قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ابا، کیا، لم تؤمن، تو یقین نہیں کیا تو نے، یا تو ایمان نہیں لایا۔ قال، کہا اس نے، بلا، کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، اور تاکہ میرا دل پوری طریقے سے اطمینان پکڑے یا تسلی حاصل کرے۔ قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فخذ، پس پکڑ، اربعۃ، 4، من الطیر، پرندے، ثم فصرہن، پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لے، الیک، اپنی طرف یا اپنے ساتھ، ثم اجعل، پھر رکھ، علی کل جبل، ہر پہاڑ پر، منہن، ان میں سے، جزءاً، ایک حصہ یا ایک ٹکڑا، ثم ادعوہن، پھر بلا ان کو، یاتینک، وہ آئیں گے تیرے پاس، سعیاً، دوڑتے ہوئے۔ وعلم، اور تو جان لے، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ، عزیز، سب پر غالب، حکیم، کمال حکمت والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم لیسن نمبر 45 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا نہیں دیکھا تو نے اس شخص کی طرف جس نے جھگڑا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں، یہ، اور کیا اس کا دعویٰ تھا، ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ اس کو اللہ نے بادشاہی دی تھی۔ علم تعلم کا، علم تارا کا، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اس کا معنی ہے علم تعلم، اور کسی بھی واقعے کو بتانے سے پہلے اس میں رغبت پیدا کرنا اور شوق دلانے کے لیے علم تارا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ توجہ ہو اس طرف کہ یہ کون سا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا نہیں تو جانتا اس شخص کے بارے میں، حاج ابراہیم، جس نے جھگڑا کیا، اور وہ کون تھا، نمرود۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، اور ان کے زمانے میں عراق کے اندر شرک کی بہت سی صورتیں تھیں، یوں سمجھے کہ تمام صورتیں شرک کی جو ہے نا وہ اس وقت موجود تھیں عراق میں۔ ایک تو کیا تھی، بتوں کی پوجا کرنا، جیسا کہ ان کا باپ آزر بت تراش تھا، اپنے ہاتھوں سے بت بناتا تھا۔ اسی طرح سورج کی، چاند کی اور ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی، اور ان کے ساتھ ساتھ بادشاہ وقت جو تھا نمرود، وہ بھی اپنے آپ کی عبادت کرواتا تھا، اپنے آپ کو رب منواتا تھا لوگوں سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ذمے ان سب صورتوں کی تردید کرنا تھا، اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم کو بت پرستی چھوڑ کر ایک رب کی عبادت کی دعوت تو دی، نتیجے میں ان کو گھر سے نکلنا پڑا، اور پھر انہوں نے بڑے حکمت بھرے انداز کے ساتھ سورج، چاند اور ستاروں کا بھی رب نہ ہونے کا لوگوں کو وضاحت کی، لیکن قوم
लाजवाब भी हो गई, फिर भी कौम इस बात से नहीं बाज आए। फिर उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने गज़ब का निशाना बनाया और धमकियों पर उतर आए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके बुतों को तोड़ा, और वो भी वाक़या इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे हम पढ़ेंगे। तो ये वाक़यात जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात हैं, ये और इसके बाद भी आने वाले वाक़यात जो हैं, इस बात की मिसाल और दलील हैं कि अल्लाह ताला अपने दोस्तों को किस तरह से अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है, और तागूत अपने दोस्तों को किस तरह रोशनी से अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या बयान किया गया, पहले उसका थोड़ा पस मंज़र मैंने आपको बताया, तो महज़ हम आगे चलते हैं। तो इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब सारे हरबे इस्तेमाल किए, उनको फिर नमरूद के सामने ले जाया गया, बादशाह वक्त के सामने, क्योंकि अब वो अवाम जो है वो उनसे उनके कंट्रोल से बाहर थे। तो जब वो नमरूद के सामने गए तो वो भी अपने आप को रब मानता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उस बादशाह के रब होने का इनकार किया तो उसने पूछा कि तुम्हारा रब कौन है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा होगा कि मेरा रब वो है जो ज़िंदा करता है और मारता है। तो इसने कहा मैं भी ज़िंदा करता हूँ और मारता हूँ। तो बाज़ इसके बारे में बाज़ रिवायात आती हैं, ताबईन से शायद वो रिवायत है कि उसने एक आदमी को मौत दे दी, और एक कैदियों में से एक कैदी को मौत दे दी और एक को ज़िंदगी दी, और कहा कि मैं भी ज़िंदा करता हूँ और मारता हूँ। बहरहाल उसको इसराइली रिवायात कहा जाता है, जो ना तो हम झुटला सकते हैं और ना ही हम उनको मान सकते हैं। तो हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि एक बंदा जो अपने आप को रब कह रहा है, वो इतना बड़ा दावा कर रहा है, तो फिर वो ज़िंदगी और मौत का दावा क्यों नहीं कर सकता कि मैं ज़िंदगी भी देता हूँ और मौत भी देता हूँ। अना अताहुल्लाहुल मुल्क, अल्लाह ताला ने उसको बादशाही दी थी, लेकिन वो अपने रब होने का दावा करने लगा। इस कौला इब्राहिम रब्बियल्लज़ी युहयी व युमीत, ये मैंने आपको बता दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको कहा था कि मेरा रब तो वो है जो ज़िंदा करता है और मौत देता है। तो उसने कहा मैं भी ज़िंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा इब्राहीम कौला इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिबि। बात को आगे बढ़ाते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अगली दलील पेश की और कहा कि मेरा रब तो सूरज को मशरिक़ से लाता है, अगर तू रब है तो उसको मग़रिब से ले आ। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, अब उसके पास कोई जवाब नहीं था, तो वो हैरान ज़दा हुआ, हैरत ज़दा हो गया और कहने लगा फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं बस हैरान रह गया अल्लज़ी, वो शख्स कफ़र जिसने कुफ़र किया था। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वल्लाहु ला यहदिल कौमज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह ज़ालिमों की कौम को हिदायत नहीं देता। जब वो हैरत ज़दा हो गया और उसको पता चल गया, लाजवाब हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था कि हाँ मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता कि मैं सूरज को मशरिक़ की बजाय मग़रिब से तलू करूँ, और ये बात समझ गया कि मैं रब नहीं हूँ, फिर भी वो अपनी ज़िद और हट दर्मी पर कायम रहा। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ज़ालिमों की कौम को हिदायत नहीं देता। अगली आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला अरूशिहा, या उस शख्स की तरह, यानी उस शख्स की मिसाल जो एक बस्ती पर से गुज़रा, वहिय ख़ावियतुन अला अरूशिहा, और वो गिरी हुई थी अपनी छतों पर। इसमें एक वाक़या है और एक नबी का, पैगंबर का ही वाक़या है, और बाज़ इसके बारे में वही इसराइली रिवायत कहा जा सकता है आती हैं कि ये उज़ैर अलैहिस्सलाम थे या फिर ये अरमिया अलैहिस्सलाम थे, लेकिन बहरहाल कुछ इसको सच भी नहीं कहा जा सकता और झूठा भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना हमें पता है कि ये अल्लाह का पैगंबर था और उस बस्ती पर से गुज़रा जो गिरी हुई थी अपनी छतों पर। क़ौला, तो कहने लगा अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा, इसको अल्लाह ताला इसकी मौत के बाद कैसे ज़िंदा करेगा। फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन, तो अल्लाह ताला ने उसको मौत दे दी 100 बरस, सुम्मा बअसहु, फिर उसको ज़िंदा किया। अब यहाँ ये बात है, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह के नबी थे, तो उन्होंने इस बस्ती के दोबारा ज़िंदा होने को, दोबारा इसके आबाद होने को बईद क्यों समझा था। तो इसका जवाब ये है कि इन्होंने बईद समझकर ये सवाल नहीं किया था, और ना इन्हें क़यामत और दोबारा ज़िंदा होने में कोई शक था, बल्कि इन्होंने दिली इत्मीनान, सिर्फ़ इत्मीनान हासिल करने के लिए ये सवाल किया था और दोबारा ज़िंदा होने का मुशाहदा करना चाहते थे। जैसा कि अल्लाह ताला ने बाज़ अम्बिया को बाज़ हकीकतों का आँखों से मुशाहदा करवाए। तो इसमें ये पता चला कि उस पैगंबर ने कहा, तो अल्लाह ताला ने उसको 100 बरस तक मौत दे दी, और फिर उससे पूछा क़ौल कम लबिस्ता, कितनी देर तू रहा। जब अल्लाह ताला उससे पूछ रहे हैं तो इसका मतलब वो अल्लाह का पैगंबर था। क़ौल लबिस्तु यौमन व बअज़ यौम, उसने कहा मैं एक दिन रहा हूँ या दिन का कुछ हिस्सा रहा हूँ। क़ौल बल लबिस्त मिअता आमिन, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया नहीं, बल्कि तू एक पूरे 100 बरस सोया रहा। फ़न्ज़ुर इला तआमिका, देख अपने खाने की तरफ, व शराबिका, और अपने पीने की तरफ, लम यतसन्नह,
وہ گلا سڑا نہیں ہے، وہ بدبودار نہیں ہوا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے کہ تم 100 برس تک سویا رہا، موت میں رہا، لیکن کھانا ابھی ویسے کا ویسا ہی ہے۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف جو کہ مٹی کا ڈھیر بن چکا تھا، پھر کہا دیکھ اپنے گدھے کی طرف۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ گدھا اٹھا اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں اور پھر ان کے اوپر گوشت چڑھا اور پھر وہ گدھا سلامت ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مشاہدہ کروایا، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم بنا دے تمہیں نشانی لوگوں کے لیے۔ وانظر الی العظام، اور دیکھ ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها، کیسے ہم چڑھاتے ہیں ان کو یا ملاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جوڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ثم نکسوها لحما، پھر ہم ان ہڈیوں پر گوشت پہناتے ہیں۔ فلما تبین لہ، پھر جب خوب واضح ہو گیا اس کے لیے، تو قال، کہا اس نے، اعلم، میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ نبی، اللہ کے یہ نبی 100 سال تک سوئے رہے، اور پتہ چلتا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت کچھ دن چڑھا ہوا تھا، اور جب دوبارہ زندہ ہوئے تو سورج غروب ہونے کو تھا، اس لیے انہیں ایسا معلوم ہوا کہ جیسے 100 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ یہ سمجھے کہ ابھی دن کا کچھ حصہ ہی گزرا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ مشاہدہ کروا دیا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا اور اس بستی کو آباد کرے گا، چونکہ جب وہ ہوش میں آئے تو وہ بستی بھی آباد ہو چکی تھی۔ آگے اگلی آیت میں 260 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب کہا ابراہیم نے، اے میرے رب دکھا مجھے کیف تحیی الموتیٰ، کیسے تو زندہ کرتا ہے مردوں کو، کیسے زندہ کرے گا مردوں کو۔ قال اولم تؤمن، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تو ایمان نہیں لایا یا تجھے یقین نہیں ہے؟ تو قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، تو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، میں نے تو صرف اطمینان قلب کے لیے یہ بات کہی تاکہ میرا دل پوری تسلی حاصل کر لے۔ تو قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن، 4 پرندے لے اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لے۔ اب اس آیت میں بھی یہ بات آپ نے دیکھنی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور ان کے احکامات، اللہ کے احکامات فرشتوں کے ذریعے ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ ان کو بھی مردوں کے جی اٹھنے میں کوئی شک نہیں تھا، مگر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہا، اور انسانی عادت ہے کہ وہ علم حاصل جب کرتا ہے نا، اس کے بعد آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پریکٹیکل تجربہ، جیسے سائنس میں ہم لوگ تجربے کرتے ہیں تو اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ پاتے ہیں۔ اگر ہم وہی تھیوری یاد کریں گے، وہی لیسن ہم یاد کریں گے، وہ ہمیں کم اچھے طریقے سے یاد ہوگا، لیکن جب ہم اس کو پریکٹیکلی طور پر سمجھیں گے تو پھر ہمیں زیادہ اچھی طرح اس کی سمجھ آئے گی۔ تو یہ انسان کی نیچر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے علم الیقین کے بعد عین الیقین کا مرتبہ حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ علم الیقین تو ان کے پاس ہے، لیکن عین الیقین یعنی آنکھ سے دیکھ کر وہ یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو فسرہن، 4 پرندے لو، اللہ نے حکم دیا 4 پرندے لو اور ان کو فسرہن الیک، اپنی طرف ہلا لے۔ یہ فسرہن کا مختلف معنی کیے جاتے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ ان کو اچھی طرح ہلا لے مطلب وہ ان کے ٹکڑوں کو اچھی طریقے سے ہلا لے تاکہ وہ مکس ہو جائیں، اور ایک مطلب ہے کہ ان کو اپنی طرف ہلا لے، یعنی اپنے ساتھ مانوس کر لے تاکہ تو ان کو اچھی طریقے سے پہچان سکے۔ ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر پہاڑ پر ٹکڑا رکھ دے۔ ثم دعوہن یاتینک سعیا، پھر ان کو بلا تو وہ چاروں تیرے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور تو جان لے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر کام پر غالب اور سب کمال حکمت والا ہے، سب کاموں پر غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ تو یہ تھا عین الیقین۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان پرندوں کے ٹکڑوں کو پھینکا، اور پھر جب ان کو بلایا تو وہ ان کے پاس آ گئے، اور ان کو عین الیقین حاصل ہو گیا کہ یہ تو وہی پرندے ہیں جن کے ٹکڑے کر کے پہاڑوں کے اوپر پھینکے گئے تھے، اور پھر اللہ نے ان کو کیسے جوڑا اور ان کے اندر روح ڈالی اور وہ زندہ ہو کے میرے پاس واپس آ گئے۔ تو علم الیقین کے ساتھ ان کو عین الیقین بھی حاصل ہو گیا، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر کام پر غالب ہے۔